السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج ایک ہمارے مسلمان بھائی جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، اور آج کی اس نشست کا ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دیں کہ دین اسلام کا یہ مزاج ہے اور اس کی یہ تعلیمات ہیں کہ جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی مر جاتا ہے یا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اچھے اعمال یاد کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے ان اچھے اعمال کے واسطے سے اللہ کریم سے دعائیں کرنی ہوتی ہیں کہ اللہ کریم ہمارے اس مسلمان بھائی کو بخش دے۔ ہمارے پاس تو اگر ابھی وقت ہے تو ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہم اس شخص جیسے برے اعمال نہ کریں، اور اگر اس شخص نے اچھے اعمال کیے تو وہ اچھے اعمال ہم بھی اپنائیں اور ان اچھے اعمال کا تذکرہ کریں اور اس طرح کے اچھے اعمال ہم بھی کریں۔ تو بہرحال آج ہم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے کچھ اچھے اعمال یا اچھے افکار جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ برے اعمال تو اس کے سب نے بیان کیے، شاید ہم نے بھی بیان کیے ہوں گے کچھ ویڈیوز کے اندر، لیکن وہ اس وقت تک تھے جب وہ زندہ تھا تاکہ اس کی تذکیر کی جاتی، اس کو ہم نصیحت کرتے۔ آج ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو نصیحت کرنی ہے کہ یہ شخص جن اعمال پر گیا، اللہ کریم ان کو اس میں اگر برائیاں تھیں تو انہیں بخشے۔ اچھے اعمال کیا تھے اس شخص کے؟ تو آئیے اس کے اچھے اعمال کا کچھ اعادہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے اچھے اعمال کیا کیے۔ ہم اگر اس کے اچھے اعمال کی طرف نظر دوڑانے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کا ایک بہت بڑا عمل نظر آیا کہ جس وقت پرویز مشرف ڈکٹیٹر کی حکومت تھی اور وہ لال مسجد کے اوپر اٹیک کرنے کا اٹل فیصلہ کر چکا تھا، تو اس وقت ایک یہ شخص تھا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، اور ایک اور وزیر بھی تھا، جنہوں نے اپنی اس نوکری کو ٹھوکر مار دی احتجاجاً کہ پرویز مشرف کا یہ فیصلہ مسجد پر اٹیک کرنے والا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ یہ تو اس کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ اور اس کے اچھے چیزیں یاد کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک زمانے میں بہت اچھا نعت خواں بھی ہوتا تھا، اس کی سی ڈیز بھی آیا کرتی تھی، اور یہ جیو کے اوپر آپ اور دیگر چینلز کے اوپر نبی علیہ السلام کی مدح بھی بیان کیا کرتا تھا، آپ کی نعتیں بھی ریکارڈ کروایا کرتا تھا۔ اللہ کریم اس عمل کو بھی، اس کے نیک عمل کو قبول فرمائے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور اچھا کام اس کا یہ تھا کہ یہ تمام مسالک کے، مسلمان مسالک کے علماء کو بٹھایا کرتا تھا، اور اس میں پھر یہ ان کے مختلف ویوز جو ہیں کسی ایک مسئلے کے اوپر وہ سامنے پیش کیا کرتا تھا، اور اس عمل کے دوران اس نے بہت سارے اچھے علماء بھی انٹروڈیوس کروائے جو کہ دین اسلام کی اچھی تصویر بھی مسلمانوں کو پیش کر سکتے تھے۔ یہ بھی اس کا ایک اچھا عمل تھا جس کو عالم آن لائن کے حساب سے دنیا جانتی ہے۔ پھر یہ ٹرینڈ پوری ہماری انڈسٹری نے اس ٹرینڈ کو فالو کیا، اور شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان علماء کو ایک ہی فورم پر بٹھانے کا بندوبست کیا، وگرنہ اس سے پہلے یہ بندوبست کسی ٹی وی چینل کے اوپر اس طرح سے جو یہ شخص نے سٹینڈرڈ بنایا اس طریقے سے نہیں پیش کیا جاتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے ان کا ایک اور بہت زبردست عمل کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا ام المؤمنین، ان کی زندگی کے اوپر بھی ایک بڑی اچھی کتاب لکھی۔ ہم نے تو وہ کتاب نہیں پڑھی لیکن اس کا ٹائٹل ہی دیکھا، کوشش کریں گے اگر وہ اب مارکیٹ میں دستیاب ہو، لیکن بہرحال ہمیں یہی پتہ چلا تھا کہ وہ کتاب بھی آؤٹ آف پرنٹ ہے، اس کے مزید ایڈیشن شائع نہیں ہو سکے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا ان کا کارنامہ تھا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور ان کا بہت اچھا کارنامہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں آج سے تقریباً 1439 ہجری میں یا غالباً آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، تب سر انجام دیا،
ان کے اوپر شیعت کا ایک لیبل لگا ہوا تھا پرانا، کیونکہ ان کی فیملی میں کوئی ذاکر غالی ذاکر بھی پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عامر لیاقت کو بھی شیعوں سے لنک کیا جاتا تھا۔ ایک کسی مجلس کی اس کی ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں اس نے گستاخانہ اشعار بھی پڑھے تھے۔ بہرحال اس کے بعد اس نے معافی مانگی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے اہل تشیع کے رد میں اس کتاب کا نام ہی یہی رکھا، مقدمہ امی جان یا مقدمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا مقدمہ عائشہ کے نام سے کتاب لکھی۔ اور وہ کتاب بہت زبردست کتاب تھی، ہم اس کا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اسکرین پر اس کا ٹائٹل دکھائیں۔ تقریباً 800 صفحے کی کتاب تھی، اور اس کا کبھی کوشش کریں گے بک ریویو پورا دیں، لیکن آج آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ اس کا جو بیک سائڈ پہ انتصاب بھی آپ کی تصویر شکل ویڈیو پہ دکھا دیتے ہیں کہ کیا اس بندے نے کس طرح ڈوب کر یہ کتاب لکھی ہوگی۔ اس کے اندر اس شخص نے یہ بات بیان کیا، آپ اس کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹائٹل پیج کی بیک سائڈ پہ جو انتصاب لکھا ہے اندر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ اس شخص نے کہا کہ شیعوں کی طرف سے، شیعوں کا نام تو نہیں لیا لیکن یہ بات کہی کہ گمراہ بچوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے کتاب لکھی۔ اس میں گمراہ بچوں کا بھی ذکر کیا کہ یہ آپ کے بچے ہیں، یعنی شیعوں کو مخاطب کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ آپ کے کردار کی پاکیزگی اور عفت و عصمت کی خوشبو سے تبرے کی بدبو کو دور کروں گا۔ یہ بھی بات آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کون لوگ سیدہ عائشہ کے اوپر یا حضرت عائشہ کے اوپر تبرہ کیا کرتے تھے، جس کو اس شخص نے دور کرنے کے لیے بھی سیدہ عائشہ کی خوشبو کے ذریعے سے اس تبرے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے بھی یہ کتاب لکھی، اور اس مقدمے کو پیش کر کے اس دنیا سے یہ شخص گیا کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بدبو یا داغ نہ رہے کہ لوگ اس کو یہ کہیں کہ اس کا فلاں فرقے سے تعلق ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو اہل تشیع کے ہاں سیدہ عائشہ کی شان اقدس میں یا ان کی فضیلت میں آپ کو کوئی کتاب آج کے دور میں کسی کی نہیں ملے گی، تو اس لیے اس شخص نے یہ کتاب لکھ کر بھی اپنے اوپر سے شیعت کا داغ دھو ڈالا۔ اسی طریقے سے جب مدینہ مسجد کراچی کو گرانے کی بات آئی تو یہ شخص ان پولیٹیشنز میں سب سے آگے تھا جس نے بڑھ کر وہ دیوبند کی اس مسجد کو مسمار ہونے سے روکا اور کہا میں گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن اس مسجد کو نہیں گرنے دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں یا جب تک میں وزارت میں ہوں تب تک میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس شخص نے بہت سخت میسیجز دیے وہاں بھی، خان صاحب کی حکومت کو بھی، سندھ گورنمنٹ کو بھی، سب کو۔ بہرحال غالباً وہ مسجد بھی بچ گئی۔ تو اس شخص نے اسی طریقے سے اور بھی کتابیں کچھ لکھی، جس میں سے ہم نے کچھ کا تو آپ کو تعارف کروا دیا۔ اسی طرح اسلام اینڈ ٹیررزم سے ریلیٹڈ بھی کچھ آرٹیکلز اور کتاب بھی لکھی۔ پھر اسی طریقے سے اس کے علاوہ آثار قیامت کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی، لیکن ان کی باقی کتابیں اتنی مشہور نہیں ہو سکیں، اس لیے آپ کو شاید یہ کتابیں مارکیٹ سے بھی مشکل سے ہی اب ملیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور بھی کارنامہ یاد رکھا جائے گا، صرف وہ لوگ یاد رکھیں گے جنہوں نے اس شخص کو ڈیپلی اسٹڈی کیا یا دیکھا، کہ جس وقت گستاخ رسول کا مسئلہ آیا تو یہ شخص بھی ان علماء کے ساتھ کھڑا تھا یا ان علماء کی سپورٹ کرتا تھا جب خاکے چھاپنے والا معاملہ پیش آیا ڈنمارک یا کچھ اور ممالک کی طرف سے، تو اس شخص نے بھی اس چیز کا اعلان کیا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہونی چاہیے، کیا ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں کیا تھی، صحابہ کے دور میں کیا تھی۔ اس شخص نے ان واقعات کا اعادہ کیا جن کو آج کے نام نہاد مفکرین جو ہیں رد کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس شخص نے ان واقعات کو بھی لوگوں کو دکھایا کہ بھائی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم اس شخص پر رحم کرے، ہم نے اس کی زندگی سے کچھ جو ہمیں اچھے کام ہمارے پاس تھے یا ہم نے دیکھے، یا ہاں ایک اور بہت اچھا کام ہم ان کا بتاتے چلیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام سے بھی بہت محبت رکھتے تھے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ ایک شخص صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہو، امہات المومنین سے بھی محبت رکھتا ہو، انسیت رکھتا ہو، بچوں کی طرح ان کے لیے بلبلا کر کتابیں لکھ رہا ہو۔ آپ ان کی یہ سیدہ عائشہ کے اوپر جو کتاب ہے وہی پڑھیں، اور مولا علی علیہ السلام حسن و حسین سے بھی ایسی زبردست یہ شخص محبت رکھتا تھا کہ ہم اس کا کیا آپ کو بیان کریں۔
تو بہرحال یہ اس شخص کی اتنی اچھائیاں تھیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی جو برائیاں ہیں اللہ کریم ان کے صدقے ان کو معاف فرما دے گا، لیکن بہرحال ہم مالک یوم الدین نہیں ہیں، ہمیں صرف اللہ سے درخواست کرنی ہے کہ اللہ کریم اس کے برے اعمال کو معاف کرے، اور اس کی جو اچھائیاں اچھے اعمال ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان بھی کیے، اگر اس میں کوئی رعا تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا اس کی طرف سے، اللہ کریم اس کو بھی معاف کرے، اور اس کے نیک اعمال، افکار، نعتیں، اس کے اشعار، اچھی چیزیں، مولا علی کی مدح، نبی علیہ السلام کی نعت، اور سیدہ عائشہ کی فضیلت کے اندر کتاب، سیدہ خدیجہ کی فضیلت میں کتاب، اور دیگر نیک کام اللہ کریم قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔